اللہ تعالیٰ تھوڑا ساتھی اور مددگار ہے۔ اس بارے میں بات ختم کر رہے ہیں، صرف ایک بخاری شریف کی حدیث میرے سامنے آئی تھی، میرا جی چاہتا سی میں جو ہی سنا دیاں، چلو وہ تک میرا ہو جاؤ گا، بات مکمل ہو جاؤ۔ یہ بیان کرنے والے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ، رسول اللہ کا ایک معجزہ بھی ہے بیان ہوا، کتاب تیمم دی حدیث بخاری شریف کی 344 نمبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبران جڑا اصلہ دینا نا، انہوں دے کردار دے نال معجزات بھی کہ ایسے نشان ہوندے خارق عادت اب نارمل کہ بندہ حیران ہو جاتا کہ اگر خدا دے نال نہ ہوندا انسان دے وس دی گل ہی کوئی بشر کم نہیں کر سکتا، یہ ضرور اللہ دی تائید اور مدد حاصل ہے۔ اسی انہوں اپنے زبان کہہ دینے معجزات، قرآن حدیث معجزات دا لفظ نہیں آتا، آیات کہ وہ نشانیاں ہوندیاں رب دی طرفوں، کیا میری طرفوں علامت ہے یہ سائن ہے کہ واقعی خدا دا پیغمبر ہے۔ تو انہوں نے ایک معجزے دا بیان حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بنو خزاع قبیلہ سی مکے دے قریب، انہاں چوں فتح خیبر تے ایمان لیا ہے، علم والا بندہ بہت ہوا، بے شک بعد چاہے مگر حضور تو اینا دین سکھیا۔ فتح مکہ جدوں بعد ہوئی تے رسول اللہ نے جھنڈا قبیلے دا بنو خزاع دا حضرت عمران دے ہاتھ دیتا، اسے اپنے قبیلے دا علمبردار یہ سی۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ زمانہ آیا تے حضرت عمر نے علاقیاں جڑے جڑے بندیاں نوں بھیجیا دین سکھاؤن لئی، بصرہ اینوں دتا کہ بصرے تے عمران ابن حسین تینوں میں بھیجنا، اتنے حلقہ بنا، لوگوں نوں دین دی تعلیم دے، اور اس نال اس علاقے دے لوگوں نوں دسیا کہ عمران جیسا بندہ میں تانوں جڑا دے رہا ہے اس تو کہ تانوں دین دی سمجھ حاصل ہوگی، اسلام دی خبر ہوگی، اور مسلمانوں دی حکومت جنوں اسلامی حکومت آدھے اتنے پائی نہ روٹی تے مکان تے کپڑے ہو جائے نعرے نہیں ہوندے، اپنے آپ ہی برکتاں حاصل ہوندیاں، کوئی بندہ بھکھا نہیں مردا، سٹیٹ ذمہ دار ہوندی ہے، قرضہ چھڑ دو کہ حکومت ادا کرو گی، کوئی والی وارث نہ اسی خرچہ دیاں گے، وہ علیحدہ برکتاں۔ مگر اصل منصوبہ جڑا ہوندا وہ گواہی ہے کہ جو رسول تانوں سکھا کے گیا تسی گاں اگلیاں نسلاں نوں منتقل کر۔ اس تو ابو درداء نوں شام بھیجیا، ابن مسعود نوں کوفہ دتا، حضرت عمران ابن حسین نوں بصرہ دتا۔ اور امام حسن بصری فرماؤندے ہے بڑے صحابی بصرے چاہے مگر رب دی قسم عمران بن حسین جیسا کوئی نہیں ہے، اداں دا عالم اداں دا نیک بندہ کوئی ساڈے شہر تے نہیں بڑھیا، میں وہ صحابی سنا رہا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ بیان فرماؤندے کننا فی سفر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واری رسول اللہ دے نال اسی ایک جنگ دے سفر گئے، وَإِنَّا أَسْرَنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَكَانَ وَقَا وَلَا وَقَتَ أَهْلَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا۔ ساری رات چلتے رہے، جدو رات دا پچھلا حصہ ہویا تو پھر سارے اسی لمے پی گئے، نبی علیہ السلام بھی لیٹ گئے، اسی بھی لیٹ گئے کہ آرام کر لیے رات دے پچھلے حصے۔ اور مسافر لی فرماؤندے ہے اس تو پیارا وقت نیند دا کوئی نہیں ہوندا، تھکا ماندا تہجد دا وقت نیند گہری آئی ہوندی ہے، ولا وقت اہلا عند المسافر منہ فما یقظنا الا حر الشمس، کوئی نہیں اٹھیا، نہ رسول اللہ اٹھے نہ صحابہ اٹھے، سورج چڑھیا، دھوپ تیز ہوئی، سیک نے جگایا، گرمی نے جگایا، پھر لوگ اٹھے۔ یہ جو سمجھ آتی ہے بے لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، جنوں نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، پائی صرف رب دی ذات ہے، ہر ایک نوں دے تھان تے رکھو، رسول ساڈے سر دے تاج ہے، ساڈی اکھاں دا نور ہے، دل دا چین، خدا نہیں۔ نیند آ گئی، ستے رہے، سورج کی دھوپ نے جگایا۔ اس تو واقعہ بے شک واقعہ ہی ہے مگر سمجھنے کافی ہے۔ کئی نالائق حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کہ اللہ نوں نیند نہیں آتی، ایڈا وڈا جہان ہے ہر وقت کنٹرول کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آخیا موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ نا دو شیشے پھڑ، ایک ادھر پھڑ لا کے انہوں نے شیشے پھڑے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پورے دی چلی، ہولی ہولی نیند آتی گئی، آ وجے چور ہو گئے۔ اللہ نے آخیا کوئی سمجھ آئی؟ انہاں نالائقاں نے سمجھا، اور مینوں اونگ آ جائے دنیا قائم رہ سکتی، مینوں نہیں آؤ، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی بھی سو جاندے، نماز لنگھی پائی، سورج کی دھوپ نے جگایا، اسے پھر کیا وکان اول میں استحقا فلاں ثم فلاں ثم فلاں یسمی ابو رجا فلاں سیاب، تو فلانا پہلا جاگیا صحابی، پھر فلانا جاگیا، پھر فلانا۔ تو آف عربی آندا کہ مینوں سارے جڑے سی نا وہ دسے سی انہیں ابو رجا اتار جی نے نا کہ فلانا، مینوں ہن نا نہیں یاد رہے، این نہ یاد ہے اگے پیچھے لوگ جاگ۔ ثم عمر بن الخطاب الرابع، چوتھا جڑا جاگیا نا حضرت عمر سی، چوتھے نمبر دے انہوں جاگ آئی۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لم یوقظ، تے نبی علیہ السلام جدوں سو جاندے سی تے کوئی صحابی آپ نوں جگاوندا نہیں سی، پاویں وقت لنگدا ہوئے پا جگاؤن دی ضرورت نہیں سی کرنی، حتی یکون ہوا یستیقظ، جد تک آپ خود نہ اٹھن۔ وہ دی وجہ دسی لأننا لا ندری ما یحدث له فی نوم، کیونکہ سانوں کوئی پتہ نہیں سی ہوندا بے خواب سی وہی آ رہی ہوئے، اللہ دا کلام اتریا ہوئے، کیوں ڈسٹرب کریے؟
چپ کر رہی ہے۔ فلم مستحق عمر ورا ما صاحب الناس وکان رجل جلیدن، جدوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاگے، وہ پہلے جاگن والے چاہتے پروں چپ کر رہا ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو دیکھا بھی میری بھی نماز گئی، صحابہ دی بھی، رسول اللہ دی، وکان رجل جلیدن، بہت اچھی آواز والے سی، کھڑکے دڑکے والے، فکبر ورفع صوت، انہوں نے اچھی اچھی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بالتکبیر، فما زال یکبر ویرفع صوت بالتکبیر حتی استيقظ بصوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ اکبر اچھی آواز میں کہندے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اللہ اکبر سن کے پھر نبی علیہ السلام بھی جاگ پے۔ اس تو جڑا نا مختار کول تے دنیا نبی چلاؤں پائی، ایک قاسم رزقی ہونا ایڈا سوکھا کام نہیں، ایویں تفل تسلیاں نہ دیا کرے، رب دا ہی کام ہے جڑا ہر ویلے جاگدا، پیغمبر نوں نیند آ جائے دنیا دا کی بنوں گا، جہان ہونے چروں تباہ ہو جوں۔ اور آخری وقت دا بھی واقعہ تواڈے سامنے کہ نبی علیہ السلام نماز عشاء سی، بیماری کوشش کی، پوچھا بھی لوگوں نے نماز پڑھ لی، صحیح بخاری دا واقعہ، کیا نہیں یا رسول اللہ تمہیں اڑیک دے کہ ویڑ ہوندی جائے، حضور نے آکھا برتن منگواؤ، ٹب منگوایا، وہ بیٹھے پانی پوایا، کچھ ہوش قائم ہوئی، اٹھن دا ارادہ کیتا، پھر بے ہوش ہو، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آئی، پھر پوچھا میں نماز پڑھ بیٹھے کہ نہیں اگے اڑیک دے پہ، 3 باری اسی طرح ٹب بٹھا کے آپ نے نواؤندے رہے، سرت آؤندی رہی، پھر بے ہوش، تیسری باری تو بعد آپ نے فرمایا ابو بکر نے جا کے کہو نماز پڑھا، بس نہیں چلے، اس تو خدائی نہ دیا کرو، الوہیت اور جڑا جہان دا انتظام، یہ کوئی سرسری جا کام نہیں، میں گھر بیٹھا ہی دنیا چلا لینی، یہ لیے الحی القیوم خدا چاہیے، جنوں کدی نیند نہیں کدی ہوں گی، سدا جاگدا، جاگے فلم مستحق شکو علیہ الذی اصابہ، جدوں رسول اللہ جاگ آئی تو صحابہ کرام نے دسیا یا رسول اللہ نماز بھی جاندی رہی، سورج کتنے آ گیا، کہا لا زیر او لا زیر ارتحل، فرمایا کوئی گل نہیں، یہ گناہ کوئی نہیں ہویا، ساڈے بس کی گل کوئی نہیں رہی، ستیاں وقت لنਘ گیا، ہن کوچ کرو، ڈیرے پٹوئے تو پر تالا سفر کیتا، فسارا غیرہ بئی تھوڑی دور جا کے پھر ٹھہر گیا، ثم نزل فدا بالوضوء فتوضا، پانی منگوایا، وضو کیتا، صحابہ نے بھی کیتا، ونودع بالصلاۃ، تے پھر دن چڑھے اذان اخوائی گئی، فصلی بالناس، پھر آپ نے باجماعت نماز پڑھائی، فلما فاطر من صلاۃ اذا هو برجل معتذر لم يصلی ملقا، جدوں آپ نے سلام پھیریا تو ویکھیا بھی ایک بندہ سارا تو وکھرا ہی نمازیاں تو رہدا ہی بیٹھا، انہیں نماز ہی نہیں نال پڑھی، قال ما منع کیا فلاں ان تصلی مع القوم، انہوں نے پوچھا تینوں کی ہویا، تو کیوں نہیں جماعت نہ شریک ہویا، قال اصابتنی جنابۃ ولا ماء، کہنے لگا اللہ کے رسول میں ناپاک ہو گیا سی، غسل دی حاجت ہو گئی تے پانی ہے کوئی نہیں، اس تو میں نہ نہاتا تے نہ نماز پڑھی، قال علیک بالصعید فإنہ یکفیک، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں پانی مٹی کافی ہے، یہی تیرے واسطے، 2 شان دے میں تسی بنے، اللہ نے مار 3 تو پیدا کیتا، ایک پانی ہے ایک مٹی ہے، اس تو پہلا پانی ہے پاک کرنے والا، دوجا نام ملے تو وہ بدل پھر اللہ نے 3 رکھ دیتا کہ مٹی جڑی بھی پاک کرنی شان تو تیرا حصہ، اس تو پانی نہیں ملیا تو تیمم کر لے، تیمم بھی بہت چھوٹا، پاویں غسل دی لوڑ ہوئے تو پاویں وضو دی اچھا اتنا ہی، بسم اللہ کہہ کے زمین تے ہاتھ مارو، مٹی اگر زیادہ لگ گئی پھونک مارو، اینا ہی بس، کچھ نہیں، نہ کونیاں تک نہ کونی، صرف ہے منہ اور بالکل پاک دے، 10 سال بھی اگر پانی نہیں ملتا، نمازاں پڑھو طواف کرو، اینا ہی پاک سمجھو جنہ نہاؤن نال یا وضو نہ ہوندا، آپ نے فرمایا مٹی کافی، یہ نال تو تیمم کر رہی، ثم سار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتکا الی الناس من العطش، پھر رسول اللہ چل پے، لوگ بھی چل پے، پیاس بڑی لگ گئی، لوگوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول مرن رہے ہیں پیاس نہ، فنازل ڈیرا کر لیا، کیمپ لگ گیا، فدا فلان کان یسمی ابو رجاء نفسہ عوف، پھر وہ آندے کہ ابو رجاء نے تو نام دسیا مگر عوف بھول گیا، فلان بلایا، ودا علی تے حضرت علی نے بلایا، 2 بندے، وہ نام جڑا بھول گیا خود عمران بن حسینی سی، دوجی روایتوں تو پتہ، یہاں دواں دے ذمہ لاتا، اذهبا فابتغیا الماء، جاؤ دونوں تے پانی تلاش کرو کہ، فانطلقا فتلقیا امرأۃ بین مزادتین و سجیتین من ماء علی بئر اللہ، انہوں نے ایک عورت ملی جڑی اونٹ تے سوار سی، مشکاں 2 نے اتنے لگیاں سی، انہوں دے درمیان اپنے ایک پاسے نو قدم دے رہے سی، ایک پاسے نو کر کے بیٹھی ہوئی سی، فقال رأینا این الماء، حضرت علی اور عمران نے پوچھا پانی کتنے، کنی دور پانی کتوں لے آئی ہیں، قال تہدی بالماء امس هذا الساعہ، انہیں آخیا جڑا ہن وقت ہے نا یہ ہوئی پچھلے دن کا سمجھ لو، 8 پہر ہو گیا چشمہ جتوں پانی لے کے،
پانی نیڑے تیرے کوئی نہیں، بہت دوروں لے آئی۔ جڑا ہون ٹائم ہے نا، یہ کل دے دن اتنا ہی ٹائم سی جدوں میں اتوں پانی لے کے تری، اینی دور ہے چشمہ۔ نفر و ناخلوفن میں لے آئی ہوں تو میرے قبیلے دے لوگ پیچھے ہے، وہ بھی پانی اس طرح ہی جمع کر رہے تھے، انہوں بھی لے کے انہوں کال اللہ انطلق اذن، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمران نے آخیا سارے نال چل پھر، ہاں ادھا ہی اونٹ لے یہ ہوئی مشکاں لے چل۔ کارت ہے نا الہ ہے نا، کہنے لگی کسے کھڑنا جی؟ کارا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آخیا اللہ کا پیغمبر ہے، اسی وہ لشکر دے ہاں تے چل۔ وہ نہیں سی مسلمان جی، پروپگنڈے دی گل بھی سننی ہے کہ پروپگنڈا کڈی بری گل، کان بھر دیو، پھر لوگ نیک بندے دی گل بھی نہیں سنتے، محروم رہ جاندے۔ کارا تلا دی کار لو صاحب، انہیں آخیا وہ جنہوں لوگ بے دین آتے، جڑا پیو دادے دا دین چھڈ گیا تو صحابی ہو گیا، وہ گل کر دے۔ کار آہو اللہ دی تعریف، انہاں جھگڑا نہیں کیتا، انہاں آخیا ہاں وہی جڑی تیرے دماغ چ نا کہ دنیا نوں صحابی آندی، وہ کوئی کھڑی فن تلک چل۔ فجا بیال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدث الحدیث، لے رسول کریم علیہ السلام کو گل ساری سنائی کہ بڑی مشکل نہ عورت ملی ہے، دس دی ایڈی دوروں میں 8 پیر ہو گیا مینوں لے کے تری، اینوں اسی لین۔ کالا فستنزلوہا بہی رہا، رسول اللہ نے آخیا انہوں اتارو اونٹ تو۔ بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین آئن، رسول پاک نے ایک برتن منگوایا، ففرغ فیہ من افواہ المضادتین او السیئتین، وہ دا منہ کھولیا مشک دا، وہ چو پانی اس برتن سے انڈیلیا، وَأَوْقَا فَا مَدْ، پھر انہاں دو مشکاں دا منہ مڑ کے بند دیتا، وَأَطْلَقَ الْعَذَارَ لیا وَنُورَ دے فِي النَّاسِ، تھلے دی ٹوٹیاں اتوں منہ بند دیتا، تھلے دی ٹوٹیاں کھول کے تے لوگوں نے آخیا اس اسکو وسکو، پیو تے پلاؤ، جانوراں پلاؤ آپ بھی پیو، اسکو وسک فسکا منشا وسکا منشا، جنہیں جی کیتا دوسرے نے پلایا، جناب پینا سی پیتا۔ وکان آخر ذالک انات اللہ دی صاحبۃ الجناب انعام مما، آخر تے آپ نے وہ بندہ جنہیں نہیں سی وضو غسل کیتا نماز پڑھی انہوں پانی دیتا، کہا رضا ففرغ ولیک، تے کیا لے جا تے اپنے آپ انڈیل تے غسل کر لا۔ واہیا قائمتن تنظر الی ما یفعل مایا، وہ عورت کھڑی ویکھدی رہی کہ میری مشک کھولی ہے، جو پانی کڈیا، اینی دنیا رج گئی ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُكْلِعَنَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهُ أَشَدُّ مِلَةً مِنْ حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا۔ ہن حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماؤندے اللہ دی قسم، جدوں پانی لینا بند کیتا تے منہ دے بند کرتے تے صاف نظر آਉਂਦਾ سی کہ جدوں شروع کیتا نا تے پانی لینا اتوں ہنے مشکاں زیادہ پریاں، کٹیا کوئی نہیں۔ بالکل اللہ نے اپنے رسول اللہ علیہ السلام تے برکت نازل کی، اتنا لشکر رج گیا، جانور رج گیا، مگر وہ مشک اتنا ہی نظر آن کہ اگے نہ زیادہ پڑی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لا، پھر رسول اللہ نے حکم دیتا بھی کٹھا کرو، جس کو جنہ کچھ ہے گا کٹھا کرو، یہ مدد بھی کرنی چاہیے، خدمت کرنی اس عورت کی۔ فجامعوا لا من بین اجواتہم و دقیقتہم و سویقتہم، لوگوں نے جہدے پلے اجوا کھجور سی، کسی کو آٹا سی، کسی کو جوں سی، ستو سب کٹھے کیتے، حتی جمعوا لا طعاما، بہت سارا کھانا جڑا سی جمع ہو گیا۔ فجعلوا فی صابن، انہوں پھر کپڑے چ رکھیا، وحملوا علی بعیرہا، وہ اونٹ تے وہ لد دیتا، فوضع الصوب بین یدیہ، وہ جڑا کپڑا پریا سی وہ اگے اونٹنی تے رکھتا، انہوں سوار کرتا، مشکاں بھی دیتیاں۔ قال اللہ تعالیٰ مین ما رضینا من ماء شیئا، تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری بہن تو ویکھیا ویسی تیرے پانی چوں کوئی کمی نہیں کیتی، کہ پانی کٹیا تو نہیں ہو، تیرا نقصان تو نہیں ہویا، وَلَٰكِنَّ اللَّهُ الَّذِي أَسْقَانَا، تیرا نہیں پانی وہ کوئی کمی ہوئی، یہ اللہ نے سانوں پلایا، یہ وہی برکت ہوئی ہے، بس ہی سارے رج گئے، تیرا پانی ادا کا ادا ہی ہے۔ فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَاكْتَحَذَبَتْ عَنْهُ، پھر وہ چلی گئی اپنے قبیلے تے ہو گئی سی دیر، ادھر آئی اتنا لیٹ ہو گئی۔ قالوا ما حبسک یا فلانا، انہاں لوگوں نے کیا فلانی ہے تو کتنے رکی رہی، کدھر چلی گئی؟ قالت رجب، انہوں نے آخیا کی دساں تو، ایک عجیب ہی معاملہ سامنے آیا، حیران کن گل ویکھی میں، لاقیانی رجلان، دو بندے مینوں ٹکرے، فذهب بی الی ھذا الذی یقال له صابر معاذ اللہ معاذ، تو مینوں انہوں نے آخیا چلو اس بندے کول جنوں لوگ بے دین آدھے، توبہ اللہ دا رسول بے دین ہو گیا تے مومن بنے بیٹھے، ففار ھذا فکذا وکذا، تو اس اللہ دے بندے نے اس طرح کیتا، منہ کھولیا، مڑ کے پانی کڈیا، دنیا رجات کی۔
فواللہ انہ لاسر الناس من بین ہاذی و ہاذی وقال بسبیا الوسطی والسبابۃ فرفعت مال السماء تان السماء آسمان نو ہاتھ کر کے انگلی اے سبابا انہیں آخیا رب گواہ بھی اس آسمان تے زمین دے درمیان یا تو سارا تو بڑا جادوگر ہے، ایڈا جادوگر کوئی نہیں جمیا، اینی دنیا نو پلاتا پانی اڈے، یا تو آسمان و زمین دے درمیان سب تو بڑا جادوگر ہے، یا کی آخیا او اوا انہ لرسول اللہ حق، یا پھر اللہ دا سچا پیغمبر ہے۔ یہاں دونوں چ ایک گل ضرور ہے، ورنہ ادا دی عجیب گل کدی ویکھی کہ مشقاں ادا ہی رہی اگے نہ زیادہ پڑھیاں تے اینی دنیا میں یا اللہ دا سچا رسول ہے تے یا کوئی بڑا جادوگر ہے۔ فقال المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولهم من المشركين ولا يصيبون السرم الذي هي منه۔ اے اللہ دا رسول قربان جائیے، کروڑاں درود و سلام ہے پیغمبر تے، کس طرح تعریف کلم کی، کیویں کافراں نوں نیڑے آندا، سارے علاقیاں تے حملے ہوندے رہے، مسلمان لشکر حضور دے جاندے رہے، اس گروہ تے حضور نے حملہ نہیں کر دیا کہ انہاں دی عورت کو پانی پیتا تھی، انہاں تے حملہ نہیں کر دین اللہ دے رسول نے کس طریقے نہ پہنچایا کہ ذرا بھی طریقہ ہو سکتا دل نرم کردہ، تو فرمایا مسلمان جاندے سی ارد گرد دے مشرکاں تے حملے کردے سی، اس جماعت تے اور اس گروہ تے نہیں سی حملہ کردے جنہاں چ عورت سی۔ جدو چر لگ گیا اس طرح بھی ارد گرد حملے ہوندے، فقال یوم القومیا، ایک دن انہیں برادری نو آکھیا اللہ دے بندے اکھاں کھولو، مارا انہا ہؤلاء القوم یدعونکم عمدن، اے لوگ جڑے جان بوجھ کے تہاڈے حملہ نہیں کرتے، ورنہ تسی انہاں تو لکے جے، ارد گرد جو حملے ہوندے ہیں کہ تہانوں کوئی نہیں چھیڑدا، یہ صرف وہ میری جڑی نیکی سی وہ دا حضور بدلہ دے رہا ہے۔ فہل لکم فی الاسلام، تہاڈے چ اسلام دا شوق نہیں پیدا ہوندا، کنا چر کافر رہنا جی، پڑھ لو کلمہ اور اسلام تے آ جاؤ۔ فاتاؤھا فدخلوا فی الاسلام، تو عمران فرماؤندے انہوں نے پھر اس عورت دی گل نوں لیا من تے سارے دے سارے بغیر لڑیا ہو گئے اسلام دے داخل۔ اے صحیح بخاری چ ایک روایت پڑھ سی، میرے اور تہاڈے ایماناں دی تازگی